اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردی کے موسم میں ہر سال یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ نزلہ، زکام، بخار اور کئی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کے کئی اسباب ہوتے ہیں، مگر ان اسباب کو جاننے اور بیماری کی اصل تشخیص کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیماریاں جو ہے سردی کی وجہ سے لگی، ٹھنڈ کی وجہ سے لگی۔ ڈاکٹر و حکامہ حضرات بھی ان بیماریوں کا ذمہ دار ٹھنڈ کو قرار دیتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں میں یہ تاثر پختہ ہو چکا ہے اور یہ غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ سردی سے جو ہے وہ بیماریاں لگتی ہیں۔ وہ سردی کو برا بلا کہتے ہیں، ان بیماریوں کا ذمہ دار سردی کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو عام سننے کو ملے گا کہ یہ بیماری جو ہے سردی کی وجہ سے لگی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے لگی ہے۔ چلتے پھرتے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سردی کو برا بلا کہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ سردی کو برا بلا کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیماریاں سردی کی وجہ سے لگتی ہیں۔ جیسی سردی شروع ہو جاتی ہے، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، الغم، ریشہ، یہ سب آپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا واقعی ہر سال سردی اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتی ہے؟ سردی کے موسم میں جو بیماریاں ہمیں لگتی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سردی کی بیماریوں سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کس طرح ہم سردی کی بیماریوں سے بغیر میڈیسن کے بچ سکتے ہیں؟ اس طرح سردی کے موسم میں ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے بیماریاں عروج پر چلی جاتی ہیں اور صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے؟ تمام سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ دیں گے اور ہر زاویے سے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، لیکن فی الوقت یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہر بیماری کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں اور بیماری کی تشخیص ٹھیک ہو تو اس کا علاج بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کا غلبہ سارا سردی کے اوپر ڈال دینا بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے، یہ انداز بالکل غلط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے سردی کے موسم کے حوالے سے، آپ اسے کبھی بھی اس وقت تک درست نہیں کر سکتے جب تک آپ اس چیز کو اچھی طرح نہیں جان لیتے کہ آپ کو یہ بیماریاں کن وجوہات کی وجہ سے لگ رہی ہیں۔ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ بیماریاں سردی کی وجہ سے لگ رہی ہیں، یہ انداز بالکل غلط ہے۔ جو بیماری کا اصل سبب ہے اسے ذکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس سبب کو دور نہیں کریں گے، چاہے آپ گرمی کو جتنی مرضی اپنے ارد گرد لے آئے، کتنے لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں ہیٹر چلاتے ہیں، گھر کا ماحول گرم رکھتے ہیں، گرم پانی استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچاتے ہیں، ہوا سے بچاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ بیمار رہتے ہیں۔ اس لیے جو بیماری کا اصل سبب ہے اسے بیان کرنا چاہیے اور اسی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، پھر آپ اس کا علاج بھی ٹھیک کر سکیں گے اور انسان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ میری بیماری کس وجہ سے لگ رہی ہے، وہ پرہیز بھی کر سکے گا اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھ سکے گا اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا بھی سکے۔ اس لیے سب سے پہلا کام کرنا یہ ہے کہ ہر بیماری کو سردی کے اوپر ڈالنے کی بجائے اس کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے اور ان اسباب کو تلاش کرنے کے بعد ان کو درست کرنا چاہیے۔ اس طرح جو ہے ہم ہر بیماری سے قبل از وقت بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہر سال ہم بیمار ہوں گے اور ہر سال جو ہے دوائیوں کے سہارے سردی کا موسم گزاریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بیمار ہوں اور بیمار ہونے کے بعد میڈیسن لیں، ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور ہر بیماری سے بچنے کی تدبیر بھی موجود ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ بیماری کی وجوہات کیا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ان سے بچا جائے، اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، بغیر اس کے کہ ہم ایسے مشورے دیں اور ایسے نسخے بتاتے ہوئے یا یہ پی لیں، یہ کھا لیں، اس سے آپ کو جو ہے ٹھنڈ نہیں لگے گی، آپ ٹھنڈ سے بچ جائیں گے، سردی سے بچ جائیں گے، آپ کو سردی کی یہ بیماری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ انداز بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اصل وجوہات اور اسباب بتا دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ خود اپنا علاج کر سکیں اور ان کو میڈیسن کے بھی محتاج نہ رہیں اور میڈیسن کے بغیر ہی وہ اپنی بیماریوں کا علاج کر سکیں اور بیماریوں کو سنگین ہونے سے پہلے ہی ان کا علاج کر کے ان سے بچ سکے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہ جانتے ہوں گے کہ بیماری کی جڑ کیا ہے، اصل سبب کیا ہے۔ اگر آپ انسان سردی کے اوپر ڈالتے رہیں تو پھر نہ انہیں پتہ لگے گا کہ انہیں یہ بیماری کیوں لگی ہے اور وہ ہر دفعہ جو ہے اس بیماری کا شکار ہوتے رہیں گے اور ان کے لیے صرف یہی نجات کا راستہ ہوگا کہ وہ پیسے خرچ کر کے دوائی لیں اور دوائی کھاتے رہیں اور اس طرح جو ہے وہ سردی گزارتے رہیں۔
لیکن ان کی صحت بڑھے گی اور ان کی ساری سردی جو ہے خوف اور ڈر کے بارے گزرے گی۔ اس لیے اس جمود کو توڑیں، اور جمود توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بیماریاں کن وجوہات کی وجہ سے لگ رہی ہیں۔ جمود توڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ بیماریاں جو ہے لا علاج نہیں ہے اور ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جب بھی سردی آتی ہے تو ہم ان بیماریوں کا شکار ہوں اور ان بیماریوں سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ سمجھیں گے نہیں، ذہنی طور پہ قبول ہی نہیں کریں گے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، تو پھر کس طرح آپ بچ سکتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ جو ہے وہ یہ بن گیا ہو کہ بس ہمیں بخار ہو گیا تو بخار ہو گیا تو یہ دوائی لے لو، نزلہ ہو گیا تو یہ دوائی کھا لو، یعنی ہر بیماری کو ہم جو ہے ایلوپیتھک انداز کے اندر جو ہے اس کا علاج کرنے پہ لگ جائیں گے اور بیماری کی اصل وجہ اور اس کی وجوہات کو ختم نہیں کریں گے، تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جن کو دائمی بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور جب سردی آتی ہے تو ان کی بیماریاں جو ہے وہ شوٹ کرنے کی طرف جاتی ہیں اور پھر وہ پہلے سے زیادہ کئی بیماریوں کو شکار ہو کر اس طرح پر پڑے رہتے ہیں اور پھر گولیاں کے سہارے جو ہے وہ سارا دن چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنی بیماری کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی پہچان نہیں کرتے اور اس کے اسباب کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میڈیسن کھا لی اور میڈیسن کھانے کے بعد جو ہے جو مرضی کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کے رویے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بار بار بیمار ہوں گے اور بار بار بیمار ہوں گے تو بار بار دوائی لیں گے کیونکہ آپ نے اپنی بیماری کو سمجھا نہیں ہے۔ جب آپ بیماری کو سمجھیں گے نہیں تو وہ ختم نہیں ہوگی، وقتی طور پہ آپ کو آرام آ جائے گا اور آرام آنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گی۔ ہر سال آپ پھر سردی کے بخار میں، نزلے زکام میں اور اسی طرح جو ہے کئی لوگ تو ان بیماریوں میں سارا سال چلتے رہتے ہیں۔ سردی کے علاج کے لیے جو میڈیسن کھائی جا رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے اور ان کے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ یہ معمول نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا سا بخار ہو، نزلہ زکام ہو، آپ ہر وقت جو ہے ایک ہی میڈیسن بار بار لیتے رہیں۔ ان دوائیوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ قید کے عادی ہو جائے گی اور یہ آپ کے جسم پہ کئی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ان کے اثرات کو جب آپ کو نظر آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بڑھاپے میں بیمار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ ایسا ہو۔ اس طرح ہم اپنی بیماریوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہرا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا کہ ہمارا جو ہے بڑھاپا بیماریوں میں گزرے، بیمار رہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور یہ ہمارے ان دوائیوں کا نتیجہ ہے جو ہم نے فصل بوئی ہے وہی ہم کاٹتے ہیں۔ کیمیکل والی میڈیسن جو ہے ان کے نقصانات کیا ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ کبھی بھی ان کو نہ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور بڑے ممالک ہیں ان کے اندر ان ادویات کو فوراً نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی لکھ کے دے دے تب بھی ان کو فوراً فراہم نہیں کیا جاتا۔ میڈیسن دینے سے پہلے کاغذی کارروائی ہوتی ہے اور اس ڈاکٹر کا نام لکھا ہوتا ہے جس نے یہ دوائی دی ہے۔ یہ ریکارڈ مکمل کرنے کے بعد پھر مریض کو جو ہے دوائی فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور پرچی پر لکھ دیا کہ پیناڈول لے لیں، اسپرین لے لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو ہے مکمل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اچھی طرح کلیئر کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ دوائی فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں لوگ تو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری نہیں سمجھتے اور گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ دیکھتے بخار ہے تو جا کے بخار کی دوائی میڈیکل اسٹور سے لے آئے۔ اس طرح جو ہے نہ آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آپ کو بیماری کس وجہ سے لگی ہے اور نہ ہی جو ہے آپ اپنی بیماری کا علاج کر سکیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیماری کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد جو ہے اس کا علاج کی طرف بڑھیں، اور یہ تب ممکن ہوگا جب آپ نفسیاتی طور پہ قبول کر لیں کہ یہ بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں۔ جب نفسیاتی طور پہ آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں اور پھر آپ کے لیے ان بیماریوں کا علاج بغیر میڈیسن کے کرنا ممکن ہوگا۔ سردی کے موسم میں لگنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں کہ ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو کسی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہوگا اور آپ اپنی بیماری کی پہچان ہی نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ صرف دوائیوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کا گزارا ہوگا اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کس وجہ سے آپ کو کب بیماری آ رہی ہے اور کب کس وجہ سے جا رہی ہے۔ پھر یہ بیماری آ رہی اور جا رہی ہوگی اور یہی کنڈیشن آئے گی زیادہ، اور یہی حالات ہے آپ کے سامنے۔ ہر سال سردی آتی ہے تو
اسپتالوں میں مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی جو ہے وہ ان بیماریوں کی جڑوں کے بارے میں ان کو آگاہی نہیں دے رہے، اور نہ ہی ان کو یہ بتا رہے ہیں کس طرح آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ بس سارا الزام جو ہے وہ سردی پر ڈال کے اور جو بیماری کی اصل جڑیں ہیں ان کو اسی طرح برقرار رہنے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بیماریاں جو ہے وہ شکلیں بدل کے آتی رہتی ہیں۔ ایک دوائی کھا لی، ایک بیماری ختم ہو گئی تو دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی ساری سردی کا موسم جو ہے بیماریوں میں گزرتا ہے۔ اس کی اصل وجوہات یہی ہوتی ہے کہ وہ بیماری کا جڑ سے علاج نہیں کر پاتے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سردی فوبیا سے نکالے اور ہمیں اپنی بیماریوں کی جڑوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔